السلام علیکم دوستو، پنجاب اسمبلی میں تحفظ اسلام کے نام پر منظور کیا گیا بل پر تنقید اور اپنی رائے کا پچھلے 2 دن سے اظہار کر رہا ہوں۔ میرے بہت سارے دوستوں نے کمنٹس میں، ان باکس میں، واٹس ایپ کے ذریعے مجھ سے سوال کیا کہ کیا میں بل کی مخالفت صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ میں شیعہ مسلک سے تعلق رکھتا ہوں۔ گو کہ میں اس کا جواب ایک پوسٹ میں عرض کر چکا ہوں، لیکن پھر بھی میں فیس بک لائیو کے ذریعے آپ تمام دوستوں کی خدمت میں یہ عرض کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ بل کی مخالفت کا مقصد محض شیعہ ہونا نہیں ہے۔ میں نے کبھی بھی کسی بھی مرحلے پر نہ تو اپنے عقیدے کو چھپایا، نہ اس کی ضرورت محسوس کی، اور نہ ہی اپنے ذاتی عقیدے کو دوستوں پر یا پڑھنے والوں پر مسلط کرنے کی کوشش کی۔ تحفظ اسلام بل کی مخالفت یا اس پر تنقید میں پاکستان کے ایک شہری کے طور پر کر رہا ہوں، اور اس کا حق پاکستان کا دستور مجھے دیتا ہے۔ پاکستان کا وہ دستور کوئی اسے مانے یا نہ مانے، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ ریاست میں بسنے والے تمام شہریوں کے مذہبی، مسلکی، سیاسی، سماجی حقوق کا تحفظ کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے، فراہمی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح ریاست کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اس امر کو یقینی بنائے کہ کوئی گروہ یا کوئی فرد طاقت کے بل بوتے پر، وہ گروہی طاقت ہو یا ریاستی طاقت، ہر دو میں سے کسی ایک کے بل بوتے پر اپنے عقیدے کو دوسروں پر مسلط نہ کرے۔ یہی وہ بات ہے جس کے پیش نظر پچھلے 2 دن سے میں آپ کی خدمت میں اپنی معروضات پیش کر رہا ہوں۔ آپ میری معروضات کو اگر ایک شیعہ مسلک کا فرد ہونے کی حیثیت سے سمجھ رہے ہیں تو مجھے اس پر بھی کوئی شرمندگی نہیں ہے، لیکن میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ میرا شیعہ ہونا میرا ذاتی معاملہ ہے۔ میں بنیادی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ شیعہ ہوں یا دیگر مکاتب فکر، ہمیں پاکستانی سماج کی وحدت میں انسانوں کے طور پر رہنا ہے۔ کسی بھی ایسی قانون سازی کی حمایت ہمیں نہیں کرنی چاہیے جس سے یہ تاثر ابھرے کہ ایک مختصر اقلیت کی فہم کو اکثریتی طبقات پر مسلط کیا جا رہا ہے۔ اس بل کے حوالے سے آج دوپہر سے کچھ باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ بل کو معطل کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے کچھ ٹیلی فون کالز کی باتیں بھی ہوئی ہیں۔ اس حوالے سے بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ابھی تک یہ باتیں صرف ٹیلی فون کالوں تک محدود ہیں۔ خود چودھری پرویز الہی کے دفتر نے پنجاب کے محکمہ اطلاعات کے ذریعے اخبارات اور ٹی وی چینل تک جو بیان پہنچایا ہے، وہ بیان اور بل کے مندرجات دونوں آپس میں بالکل مختلف ہیں۔ بل جو منظور ہوا ہے اور گورنر کے پاس پڑا ہے، اور گورنر اگر اس پر سائن کر دیتے ہیں تو وہ ایکٹ بن جائے گا، اس بل کی شق نمبر 10 کچھ اور کہتی ہے، اور چودھری پرویز الہی صاحب کا بیان جو ہے، وضاحتی بیان کہہ لیں یا مطلب ہے کہ دانہ ڈالا والا بیان کہہ لیں آپ، وہ کچھ اور کہتا ہے۔ ہمیں شیعہ یا سنی کے طور پر نہیں، بلکہ شہریوں کے ایک شہری کی حیثیت سے ہم سب کو اپنی اپنی جگہ یہ مطالبہ کرنا ہوگا کہ ریاست کو یا ریاست کی کسی اکائی صوبے کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے ذاتی عقائد میں دخل اندازی کرے اور ایسی قانون سازی کرے جو ایک خاص مخصوص گروہ کی مذہبی فہم پر مبنی ہو اور اس کو اکثریتی طبقات پر مسلط کیا جائے۔ میں ذاتی طور پر اس حق میں بھی نہیں ہوں کہ کسی اکثریتی طبقے کے عقیدے کو دیگر پر مسلط کیا جائے، چاہیے کہ ہم اس کی حمایت کریں کہ کسی اقلیتی طبقے کے مخصوص مذہبی فہم کو لوگوں پر مسلط کیا جائے۔ اس بل سے جو اگر خدا نخواستہ واپس نہ لیا گیا تو پنجاب میں نئے فرقہ وارانہ تشدد کے دروازے کھلنے کے امکانات جو ہیں وہ بہت واضح ہیں۔ تاریخ اور سیاسیات کے طالب علم کے طور پر بدقسمتی سے میں محسوس کر رہا ہوں کہ پنجاب کی موجودہ حکومت اور بالخصوص اسپیکر پنجاب چودھری پرویز الہی
صوبہ پنجاب کو 1984 کے سال میں واپس لے جانا چاہتے ہیں، جب پنجاب میں فرقہ وارانہ فسادات ہوئے تھے۔ اگر چودھری خاندان، یہ خود چودھری پرویز الہی ایسا نہیں چاہتے تو پھر انہیں قوم کے سامنے آ کر یہ وضاحت کرنی چاہیے کہ یہ بل کیسے منظور ہوا، کیونکہ جو رواں سیشن ہے پنجاب اسمبلی کا، اس سیشن میں اسمبلی کے اپنے طے شدہ قواعد کے مطابق 100 ارکان نے شرکت کرنی تھی، یعنی 350 کے قریب کی پنجاب اسمبلی میں سے طے شدہ قواعد جو کرونا کی صورتحال کی وجہ سے بنے ہیں، ان قواعد کے مطابق اس میں 100 ارکان نے شرکت کرنی تھی۔ ان 100 ارکان میں 58 ارکان حزب اقتدار کے تھے اور 42 ارکان جو ہیں وہ حزب اختلاف کے ہوتے۔ اب ہمارا سوال یہ ہے کہ ان 100 ارکان میں سے بل کی منظوری کے وقت ایوان میں کتنے ارکان حاضر تھے، اور یہ کیسے ممکن ہوا کہ کسی بحث کے بغیر 5 سے 7 منٹ کے اندر اندر یس اور نو کے ذریعے بل کو منظور کروا لیا گیا۔ بل کی جو شکیں سامنے آئی ہیں ان پر سادہ لو مسلمان تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے، شخصیات کو تحفظ فراہم کیا گیا ہے، لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ شخصیات کے احترام کا تحفظ نہیں ہے، یہ ایک عقیدے کو باقی تمام لوگوں کے عقیدے پر مسلط کرنے والی بات ہے، جس کا نہ ریاست کو حق حاصل ہے، نہ ریاست کی کسی یونٹ کو حق حاصل ہے، صوبے کو حق حاصل ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ آخر ریاست کس قانون کے تحت مجھ سے یا کسی اور سے یہ توقع کرے گی کہ ہم بل میں طے شدہ عقیدے کے مطابق زندگی بسر کریں یا بل میں طے شدہ عقیدے کے مطابق لوگوں کو مقدس مانیں۔ پاکستان کی تاریخ یا پاکستان کا حال اس ساری صورتحال کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ بات شیعہ یا سنی کی نہیں ہے، بات پاکستان کے شہری کی ہے۔ میں آخر میں پھر دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ میں ایک شہری کے طور پر اس بل کی مخالفت کر رہا ہوں، اور مجھے اس پر کوئی شرم نہیں رہی، نہ کبھی تھی، نہ ہے، نہ ہوگی کہ میں شیعہ ہوں، لیکن میں معاشرے میں اپنی اجتماعی جو ذمہ داری ہے اس کو پاکستان کے شہری کے طور پر ادا کرتا ہوں۔ میرا عقیدہ، میرا معاملہ ہے، میں مجالس میں شرکت کروں، نماز کے لیے جاؤں، جلوس میں جاؤں، میں دیگر عبادات ادا کروں، تو یہ میرے عقیدے کا معاملہ ہے۔ پاکستان کی ریاست کو جس طرح پاکستان کی ریاست کو میرے عقیدے سے کوئی غرض نہیں ہے، اسی طرح مجھے بھی پاکستان کے ریاست سے یہ توقع کرنی ہے کہ پاکستان کی ریاست یا اس کا کوئی یونٹ کوئی ایسی قانون سازی نہ کرے جس سے کسی دوسرے کی دل آزاری ہو یا یہ تاثر پیدا ہو کہ ایک خاص اقلیتی گروہ کا جو فہم دینی ہے اس کو دوسرے لوگوں پر مسلط کیا جا رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔